السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسان تجوید آفیشیل بائی امی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حمزہ وصلی اور قطعی کا بیان۔ حمزہ وصلی کیا ہے، حمزہ قطعی کیا ہے؟ اگر آپ کو سننے میں الفاظ مشکل لگ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں، حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ حمزہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ حمزہ کی کتنی قسمیں ہیں، جس میں ہم نے تختی اول میں جس کو الف پڑھا تھا، اس کے بعد تختی حرکات ثلاثہ، اس میں ہم نے حمزہ پڑھا تھا الف کو۔ تو آج ہم جانیں گے حمزہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ قطعی، حمزہ وصلی، ٹھیک ہے، یہ دو قسمیں ہیں۔ حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں؟ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، یعنی ابتدا کرتے ہوئے بھی اور ملاتے ہوئے بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حمزہ قطعی وہ ہے جو ہم آیت شروع کرتے ہیں تب بھی اس کو پڑھتے ہیں، یا ختم ہونے کے بعد ملاتے ہوئے بھی ہم اس کو حذف نہیں کریں گے۔ جیسے اعوذ میں سب سے پہلا حمزہ ہے اور ہر حال میں اس کو پڑھا جائے گا۔ اخرج سب سے پہلا حمزہ ہے، ہر حال میں اس کو پڑھا جائے گا۔ لا اقسم، ٹھیک ہے، لا کے بعد اقسم جو حمزہ ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی ہر حال میں پڑھا جائے گا، یعنی یہ درمیان میں آ گیا ہے تب بھی اس کو پڑھا جائے گا۔ انت میں حمزہ ہے، اس کو بھی ضرور پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ حمزہ قطعی تو وہ ہو گیا جو شروع کرتے ہوئے بھی پڑھا جائے گا، اور اگر درمیان میں بھی، عبارت کے درمیان میں بھی آ جائے تو اس کو پڑھا جائے گا۔ حمزہ قطعی یعنی ہر حال میں پڑھا جانے والا حمزہ۔ دوسری بات کرتے ہیں حمزہ وصلی کے بارے میں۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو شروع میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو شروع میں تو پڑھا جاتا ہے مگر عبارت کے درمیان میں آئے تو ختم ہو جاتا ہے، عبارت کے درمیان میں آئے تو ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو بتایا جائے گا کیسے۔ رب العالمین میں جو حمزہ آیا ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اصل میں یہ ربی العالمین عبارت تھی، ٹھیک ہے، ربی العالمین تھا، لیکن حمزہ کو حذف کر کے رب العالمین کہا گیا، اور جو یہاں پر حذف ہو گیا یہ حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے امرتبو، اصل میں ارتبو ہے، لیکن ہم نے جب اس کو حمزہ وصلی کو حذف کیا تو ہم اس کو پڑھیں گے امرتبو۔ اب ہم حمزہ وصلی اور قطعی کی پہچان بھی کریں گے، حمزہ وصلی کون سا ہے اور قطعی کون سا ہے۔ اسموں کے شروع میں الف لام کا حمزہ وصلی ہوتا ہے، جیسے الحمد، الکوثر، الذی، اور یہ حمزہ مفتوح ہوتا ہے۔ مفتوح یعنی اس حمزہ کے اوپر زبر ہوگی۔ اسموں کے شروع میں ال کا جو حمزہ ہے وہ وصلی ہوتا ہے اور اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ فعل، دوسرا سنیں، فعل جس کے تیسرے حرف پر اصلی پیش ہو تو اس کا حمزہ وصلی پیش والا ہوتا ہے، جیسے اقتلو، اس میں اقتلو میں تا کی پیش اصلی ہے تو ہم حمزہ کے اوپر بھی پیش ہی لائیں گے، اقتلو، ٹھیک ہے۔ فائدہ سمجھ لیں اس کا فائدہ۔ والطیبات السلام، تشہد میں جو ہم پڑھتے ہیں والطیبات السلام علیکہ، لیکن عموماً ہم اس میں غلطی کر جاتے ہیں، یہاں جو السلام کا حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ حذف کر دیا جائے گا اور پڑھا جائے گا والطیبات السلام علیکہ۔ اس صورت میں حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا، لیکن اگر ہم تا پر وقف کریں گے تو ہم حمزہ کو ساتھ پڑھیں گے والطیبات السلام،
ٹھیک ہے. السلام، اس میں سمجھنے والی بات ہے، السلام کا حمزہ وصلی ہے. اگر ہم تا کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا. اگر ہم تا پر وقف کریں گے تو ہم حمزہ وصلی کو لے آئیں گے. والطیبات السلام علیکم، نہیں تو ہم اس کو والطیبات تا کے اوپر وقف کریں گے. والطیبات السلام علیکم، نہیں تو والطیبات السلام علیکم. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی.